الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مجھے راستے میں ٹریفک کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی. اب تھوڑا سا وقت باقی ہے. میں نے پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے جمعہ میں سورہ تطفیف کا بیان شروع کیا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بڑی سخت مذمت فرمائی اور اس پر بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جس کا حاصل یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ آدمی کسی دوسرے کا جو حق اپنے دل میں واجب ہے اس کی ادائیگی میں کمی کرے، کوتاہی کرے. اور اس کی ایک شکل تو وہ ہے جو کم ناپنے کم تولنے کی شکل میں ہوا کرتی ہے. لیکن جس کا کوئی حق واجب ہے اپنے ذمہ، اس میں کمی کرنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں اس میں کمی کرنا، یا بندوں کے حقوق ہوں اس میں کمی کرنا، یہ سب تخفیف میں داخل ہے. یعنی ناپ تول کی کمی کے اوپر جو عذاب بتایا گیا ہے، اللہ بچائے، وہ ان سب صورتوں میں ہوتا ہے. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ملازم ہے تو اگر وہ اپنی ملازمت کے وقت میں کوئی اپنا ذاتی کام کرتا ہے یا وقت پورا نہیں دیتا تو وہ بھی اسی میں داخل ہے، اس کے اوپر بھی یہ وعید صادق آتی ہے. کسی بھی قسم کے حقوق، شوہر کا بیوی پر حق، بیوی کا شوہر پر حق، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، بھائی کا بھائی پر، تاجر کا خریدار پر، خریدار کا تاجر پر، یہ سارے حقوق اس کے دائرے میں آتے ہیں. اب آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم سبق ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. وہ یہ کہ جب لوگ اپنے ذمے واجب ہونے والے حق میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو دنیا میں رائج ہے کہ قانون کے ذریعے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو دنیا میں سزا ملے گی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. جیسے دفتروں میں حاضری کے لیے رجسٹر رکھ دیا کہ کس وقت کون آیا، کس وقت گیا. لیکن جتنے بھی قانونی ذرائع ہیں، اللہ بچائے، اگر دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو قانونی ذرائع کو ختم کرنے کے لیے انسان کا نفس طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشے اور قانون کو دھوکہ دینے کے بھی بے شمار راستے ہیں. جتنے قانون بنتے ہیں اتنے ہی قانون سے بچنے کے ہیلے، حوالے اور راستے بھی تلاش کر لیے جاتے ہیں. تو اس سے در حقیقت پوری انسان کی اصلاح نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو انسان کی اصلاح کر سکتی ہے، جو اس کے اوپر پہرا بٹھا سکتی ہے. وہ کیا؟ اللہ کے سامنے جواب دے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. جو لوگ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک عظیم دن میں ان کو جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا.
یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایسا وقت آنے والا ہے؟ یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرما دی کہ بدعنوانیوں کا، کرپشن کا، رشوت خوری کا، حق تلفیوں کا راستہ سوائے، اس کو بند کرنے کا راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے دل میں ہو، یہ احساس انسان کے دل میں ہو کہ مجھے اپنے ایک ایک قول و فعل کا اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے سامنے میں جا کر کھڑا ہوں گا تو کیا کہوں گا۔ جب تک یہ احساس دل میں جاگزین نہیں ہوتا، اس وقت تک محض قانون سے، محض عدالتوں سے، محض پولیس سے، تھانوں سے بدعنوانیاں ختم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے بڑا شریر ہے، وہ قانون سے بچنے کے ہزار راستے تلاش کر دیتا ہے، اور قانون کب تک اس کو دیکھے گا، کہاں تک دیکھے گا، تنہائی میں کیسے دیکھے گا اور تاریکی میں کیسے دیکھے گا۔ لیکن اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کسی طرح، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں پیدا کر دیں کہ میری ہر نقل و حرکت کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، اس کی ساری رپورٹ بن رہی ہے، ایک ایک قول و فعل کی رپورٹ بن رہی ہے، اور وہاں جا کر جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت ساری رپورٹ کا کچا چٹھا سارا سامنے آ جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کیا جو کچھ عمل کیا ہوگا اس سب کو اپنے سامنے پائیں گے، اور جب سارے اعمال نامے پیش ہوں گے اور دکھایا جائے گا انسان کو کہ اس نے دنیا میں کیا 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 تھا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو انسان خود بھول گیا، انسان بہت سی باتیں خود بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، لیکن وہاں وہ سب کچھ حاضر ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی باتیں بھی اس اعمال نامے میں درج ہوں گی، تو وہ کہے گا ما لهذه الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ارے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہمارے سامنے آ گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو سزا ملے گی اس سزا کا پوری چارج شیٹ انسان کے سامنے آ جائے گی، اور بالکل واضح طور پر اس کو انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جس وقت یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے دل میں، تو پھر وہ چاہے جنگل کی تنہائی ہو یا رات کی تاریکی ہو، اس حالت میں بھی انسان کا دل پہرا دیتا ہے، اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں میں جو یہ کام کروں گا مجھے اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ساری بدعنوانیاں، سارے مظالم جو کچھ ہو رہے ہیں دنیا میں، اس کا اصل سبب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ اب یہ ناپتولی کا قصہ ہے، تو اس میں یہ روایت آتی ہے، واقعہ آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں خلیفہ ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا کے امیر اور حاکم ہیں، لیکن راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا۔ تو ایک رات اسی طرح آخری شب میں گشت کر رہے تھے، اور ایک مکان کے پاس سے گزرے تو اس مکان میں دو عورتوں کی آپس میں گفتگو سنائی دی، ایک جوان سی تھی، ایک عمر رسیدہ تھی، تو وہ
جو عمر رسیدہ خاتون تھی وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص ملاوٹ نہ کیا جائے. تو ماں بولی کہ امیر المومنین تمہیں یہاں کہاں دیکھ رہا ہے کہ تمہیں دیکھے گا کہ تم ملاوٹ کر رہی ہو کہ نہیں کر رہی. تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان امیر المومنین تو چاہے نہ دیکھ رہا ہو لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب یہ احساس اس کے دل میں جاگزین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے امیر المومنین کی فوج کے سپاہی یا اس کے پولیس مجھے نہ دیکھ رہی ہو، اور امیر المومنین باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں بات. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن تحقیق کرائی کہ یہ کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے. تو اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام دیا کہ میرا بیٹا اس بیٹی سے نکاح کرے. ان کا نکاح ہوا اور انہی کے نکاح کے نتیجے میں جا کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا رحمہ اللہ تعالی. تو یہ احساس جس دن دل میں پیوست ہو جائے تو پھر کسی پولیس کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس کا ذکر نہیں ملتا تھا. وہی پولیس تھی کوئی. لوگ اگر مجرم ہوتے تھے تو خود آ کر جرم کا اقرار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے اس کی فکر ہو گئی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تو کسی طرح میری جان چھوٹ جائے اور میں اس سے بچ جاؤں، سزا سے بچ جاؤں. پولیس نہیں، پولیس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ دلوں میں پولیس بٹھا دی تھی فکر آخرت کی، اس بات کی کہ ہر آدمی کو ایک دن اللہ تعالی کے سامنے جواب دے. اور میرے بھائیوں، ہم لوگ اتنی واضح حقیقت کو بھولے رہتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم تنہائی میں کر رہے ہیں، ہم تاریکی میں کر رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، پھر گزرتے ہیں. اور بعض اوقات تو دھڑلنے سے، آج کل جو رشوت کا بازار گرم ہے تو دھڑل، پہلے ذرا کچھ چوری چھپے کچھ انداز میں رشوت مانگ لی جاتی تھی، اب تو باقاعدہ سودا ہوتا ہے رشوت کا، کھلم کھلا ہوتا ہے، دھڑلنے سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں ہیں. اس کا احساس نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آدمی کرتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے دل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال پیدا کرو. اگر یہ خیال پیدا ہو جائے گا ساری دنیا کا نظام درست ہو جائے گا. اپنی فکر کو آخرت کی طرف موڑو. اور دیکھو، جس وقت آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہونے سے غافل ہوتا ہے، اور سوچتا ہے چلو یار کر گزرو، پھر توبہ کر لیں گے. اگر کسی کو خیال آیا بھی پھر توبہ کر لیں گے. ارے حقوق العباد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. تو اور پھر کیا بھروسہ ہے کہ کتنا وقت تمہاری زندگی کا باقی ہے. بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے، جوانی میں ختم ہو جاتا ہے، لڑکپن میں ختم ہو جاتا ہے. تو کیا بھروسہ ہے کہ اس کے بعد تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، توفیق کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا. اور جیسے کہ آگے آنے والا ہے، گناہ جب بندہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک کی خاصیت ہے کہ ایک گناہ
دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف دعوت دیتا ہے، تیسرا چوتھے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر آدمی توبہ نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اس کے دل میں نہ ہو تو پھر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے، حق تلفیوں سے بچا سکتی ہے، مظالم سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس کو ہمارے دلوں میں پختہ کر دے اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دین و دنیا کی ترقی کا راستہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔